بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس قدر عظیم المرتبت شخصیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یقیناً اگر یہ کسی اور قوم کو دی ہوتی تو وہ قوم اوج ثریا پہ پہنچ چکی ہوتی۔ واہ واہ واہ، باقی ان کی خدمات کو پڑھنا، ہفتہ بناتے ان کے ہفتے بناتے، ان کی خدمات اور ان کی تعلیمات کو پڑھنا تو ایک الگ بات ہے، ہم تو ان کے ناموں سے بھی اکثر واقف نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی بھی ناانصافی ہے۔ اگر ہم ان سے ناانصافی کریں گے، جو اہل تھے ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے، تو نا اہلوں کے نام آنے والے دور میں کون لے گا؟ واہ، یہ ہمارا انحطاط ہے آنے والے وقت میں، اگر ہم نے اپنے اکابرین کو چھوڑ دیا۔ بہت اچھی بات۔ تو اس میں جو حضرت سیدنا شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے انٹرو میں بھی فرمائی، قبلہ شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائی، میں ان میں سے ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایسی شخصیات گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ کا علم و فضل اگر دیکھا جائے تو جو شخصیت 4 ماہ میں حفظ قرآن کر لے واہ، اور 13 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ سے فراغت حاصل کر لے، تو پھر یقیناً اس کی ذہانت اور اس کی یادداشت، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ذہانت کے اندر ایک تخلیقی صلاحیت ہے، اس کا اظہار بچپن سے نظر آ رہا ہے۔ واہ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان ایک طرف تو محنتی اور ذہانت سے معمور تھا، دوسری اگر صرف ذہانت ہو، عقل و فہم ہو، اور دوسری ایک چیز باطن والی نہ ہو، تو پھر یہ بربادی ہے۔ اور آبادی اس وقت ہوتی ہے جتنا زور آپ کا ظاہر پہ ہے، اس سے کہیں زیادہ زور آپ کے باطن پہ بھی نظر آئے۔ تو آپ کے خاندان کو دیکھتے ہیں، صرف آپ کی شخصیت نہیں بلکہ آپ کا پورا خاندان، جہاں ظاہری طور پر علم و فضل کا ایک کوہ صفا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف باطنی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ عنایات سے نوازا ہوا۔ سبحان اللہ، حضوری والا خاندان تھا۔ واہ واہ واہ۔ آپ دیکھیے، اچھا، حضوری کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کھڑا ہی آدمی نہیں ہو جی۔ سکتا۔ تو یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کے ایک چچا تھے، ان کا جب وصال ہوا تو اس وقت آپ کے جو والد گرامی قدر تھے وہ پریشان تھے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ٹائم آیا کہ جب ان کی پریشانی عروج پہ پہنچی، شیخ محمد ارشد جو آپ کے دادا جان تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس وقت اسی پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرا ایک بیٹا بہت نیک تھا، بہت صالح شخصیت تھی، دوسرے کے اندر اتنی صالحیت نہیں ہے جو فضل امام ہے، ابھی ان کا ابتدا کا معاملہ تھا، تو میں بہت پریشان ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو پھر اس بیچارے کا کیا بنے گا۔ یہ علم میں بھی شاید وہاں نہ پہنچے، عمل تو دور کی بات ہے، لیکن یہ ان کو اس وقت تسلی من جانب رسول اللہ دی گئی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح آپ کے اوپر ہماری نگاہ کرم ہے آپ کے اولاد پہ بھی رہے گی۔ سبحان اور وہ اللہ۔ پھر سلسلہ پورا چلا۔ پیر و مرشد نے کچھ الفاظ تلقین کیے اور کہنے لگے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، یہ اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں۔ اب یہ ہوا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دادا جان کو زیارت نصیب ہوئی۔ جب زیارت نصیب ہوئی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مرحوم بیٹے کی، یعنی جو آپ کے چچا جان تھے، ان کی قبر کے پاس وضو فرما رہے، اور وضو کروایا جا رہا ہے، پانی ان کی قبر کے پاس گر رہا ہے، سبحان اللہ، وہاں پہ سر سبزی نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا ثبوت ہے۔ اب یہی خواب یہ دیکھ رہے ہیں اور یہی خواب پیر و مرشد بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے صبح اٹھے تو میں جلدی نماز کے بعد جاؤں، میں ان کو جا کے تسلی دوں، اور وہ اٹھے نماز پڑھنے کے بعد کہ میں جلدی جاؤں جا کے خبر عرض کروں۔ اب دونوں چلتے چلتے جب وہاں پہ آئے ہیں تو ان کی ملاقات ہی اسی جگہ پہ ہوئی جہاں رات کو خواب میں حضور کی تشریف آوری دیکھی، اور وہاں پہ جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حیران ہو گئے، آپ کدھر آ رہے ہیں جی؟ میں آپ کی طرف، اور آپ کدھر آ رہے ہو؟ میں آپ کی طرف۔ کیوں آ رہے ہیں؟ تو پھر جب بات ہوئی تو جو تم نے دیکھا وہی ہم نے دیکھا، اور پھر جب ادھر دیکھا جہاں حضور کو دیکھا تھا تو وہاں پانی کی تری نظر آ رہی۔ اللہ، تو لوگ اس درخت کی زیارت کے لیے وہاں پہ جایا کرتے تھے۔ ایون کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت کے بچپن میں آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کو لے کر اس جگہ کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ فیض باطنی بھی اعلیٰ حضرت کو بھی مل رہا ہے یہاں سے۔ تو جن شخصیات کے ظاہر اور باطن پہ نگاہ مصطفیٰ ہو تو پھر وہ یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے ظاہری دور مقدس کے اندر حضرت ابو بصیر والا واقعہ ہوا تھا، وہ حضرت ابو جندل کا، جب حضور علیہ السلام نے ان کو لیٹر لکھا کہ آپ آ جاؤ، وہ خط ان کے پاس تھا کہ اب اس کام سے آزادی ہے، ہماری خدمت میں تمہاری آمد ہے، تو ان کا وصال ہوا۔ تو یہاں جب دنیا کے
قید سے رہائی کا ان کو پروانہ پہنچ رہا ہے تو ان کا بھی وصال ہو چکا ہے. یہ ہے پورے کا پورا باطن. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا ان کو وہ فیض عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا فیض جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا شاہ فضل